دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا حی یا قیوم کا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ہمیشہ رہنے والی بادشاہت کو بتاتا ہے۔ تو دوستوں آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ کو جو بندہ بھی یا حی یا قیوم کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھوا دیے جاتے ہیں۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا اور اس وظیفے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا، کیونکہ یہ وہ خیر والا وظیفہ ہے، یہ وہ قبولیت والا عمل ہے کہ اگر آج آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ تو دوستوں آج کا یہ عمل یا حی یا قیوم کا بالخصوص آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی ہر دعا، ہر معاملات میں آسانی کے لیے اللہ والوں آپ لوگ یا حی یا قیوم کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو مانگو گے آپ کو عطا بھی ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے 1 سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ آ جاتی ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، زندگی کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، اور زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا، اور اسے ایسی زندگی عطا فرما دے گا جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اسے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت، رحمت، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہو، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ میں اگر آپ تک پہنچ سکتا تو میں اللہ والوں آپ کو بتاتا کہ یہ عمل کتنا زیادہ خاص ہے، اور یہ لمحات کتنے زیادہ قبولیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یا حی یا قیوم کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلے منگل کے دن یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ دولت کی خاص تسبیح ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، پھر پانی کے گلاس میں اس عمل کو پڑھیے گا، دم کیجئے گا، پھونک ماریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رحمت کے سائے اس طرح سے امٹ آئیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو دوستوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی پورے سال کی خوشیوں کی، پورے سال کی کامیابیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔
अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। और अल्लाह वालों आजकल तो दूसरों के साथ शेयर करना बहुत आसान हो गया है। एक दो बटन दबाकर जब ग्रुपों में शेयर करेंगे तो हजारों लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। और अगर किसी ने इस वजीफे को पढ़ लिया तो आपकी निजात के लिए अल्लाह वालों वो काफी होगा। क्योंकि अगर आपके तवस्सुल से किसी की मदद हो जाए तो अल्लाह वालों अगला बंदा तो आपको दुआ ही देगा ना कि मेरा ये मामला हल हो गया। तो अल्लाह वालों आज माह शाबान की आपने 7 तारीख और पहले मंगल के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वजीफे की तरतीब बताऊंगा, तरीक़ेकार बताऊंगा। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 7 तारीख और पहले मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से हैं, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम हैं। तो अल्लाह वालों अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि ये अमल आपको 100% फायदा देगा। बस बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है
کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا مسئلہ مختلف ہے، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا ماہ شعبان کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، اور اللہ والوں مقصد کو ناقص آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے وظیفے کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا توکل اللہ پاک پر ہوگا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے، اتنے عاجزی والے انداز میں اور اتنے پر یقین انداز میں اللہ سے دعا مانگنی ہے جیسا کہ دعا مانگنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر سچے دل سے اور پورے بھروسے کے ساتھ دعا مانگو گے اور ادب کے تقاضوں کو مرحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، وہ رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس لیے آج دعا بہترین انداز میں مانگنا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی دعا آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لے کر آئے گی، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا دن ہے، اور اگر کچھ صدقہ کرا ہے یا پھر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے تو اس پانی کے گلاس کو آپ لوگ دم کر کے پی جائے۔ اگر صدقے کرنے کے لیے آپ نے کچھ رکھا ہے جیسے چینی یا چاول تو اس پہ پھونک مار کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، تو سب سے بہترین صدقہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آج کا یہ دن ہمارے لیے رحمتوں سے بھر دے، ہمیں ناگہانی آفات، بلیات اور حادثات سے ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں اللہ پاک بے شمار کی برکت عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کی بھی بہترین کفالت کر سکیں اور عمرے کے لیے بھی تشریف لے جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔